السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إذ الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، تم سب ایک دروازے سے یعنی ایک ساتھ جماعت کی شکل میں داخل نہ ہونا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ ایک تدبیر بتا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام حاسدین کی نظر بد سے محفوظ رہنے کی۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، اور آگے فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ یعنی میں جو تدبیر بتا رہا ہوں، حفاظت کی ایک تدبیر بتا رہا ہوں، اس تدبیر کے بتانے کا مقصد ظاہری اسباب اختیار کرنا ہے حفاظت کا۔ حفاظت کے لیے ظاہری اسباب یعنی ظاہری طریقے کو اختیار کرنا، باقی حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ وہ اسی پر بھروسہ کریں۔ یعنی اللہ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور سب کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ بھائی اس طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، یعنی جو ان کی والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی کہ بھائی اپنی حفاظت کے خاطر ایک ساتھ داخل نہ ہونا، الگ الگ داخل ہونا، تو ان بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کو پورا کیا اور ویسے ہی داخل ہوئے۔ آگے اللہ فرما رہے ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ عمل اللہ کی مشیت یعنی اللہ کا جو فیصلہ آنا تھا وہ تو ہو کر رہنا تھا، ظاہری تدبیر کے باوجود وہ اللہ کے فیصلے سے بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دل میں ایک بات تھی کہ بیٹا ظاہری تدبیر میرے کہنے پر اختیار کر لینا، باقی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو علم سکھایا تھا، نبی تھے تو نبوت کے جو علوم ہم نے سکھائے تھے وہ اس کے حامل تھے، یعنی علم نبوت کو جاننے والے تھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو معاملے کی حقیقت کا معلوم نہیں ہوتا، جانتے نہیں ہیں۔ میں نے آج کے درس میں 2 آیتوں کی تلاوت کری ہے، آیت نمبر 67 اور 68 سورہ یوسف، آیت نمبر 67 اور 68۔ ان 2 آیتوں میں گزشتہ جو ہمارا درس چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا،
حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو سامان دیا تھا، راشن دیا تھا، تو یہ شرط لگائی تھی کہ آئندہ اپنے بھائی کو بنیامین کو بھی لے کر آنا۔ تو بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر بنیامین کو ساتھ لے جانے پر راضی کر لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے حوالے کرتے ہوئے گزشتہ درس میں نے بتایا تھا، کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، میں اللہ ہی کی حفاظت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، میں اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تمہارے کہنے پر تو میں تمہیں پہلے ہی ایک دفعہ آزما چکا ہوں یوسف کے بارے میں، اور تم نے یوسف کو مجھ سے جدا کر دیا، اب بنیامین کو بھی لے جا رہے ہو، لیکن میں اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 10 بیٹے بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ساتھ بھیجنے پر راضی بھی ہو گئے۔ گزشتہ واقعات میں، گزشتہ دروس میں اس کی کافی اچھی طرح وضاحت ہو چکی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل جو بیٹے تھے ان میں 2 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک دوسری اہلیہ سے تھے، اور بقیہ بیٹے جو 10 بیٹے تھے وہ دوسری اہلیہ سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 اہلیہ تھیں، 2 شادی تھیں، 2 زوجہ تھیں۔ تو آپس میں کچھ حسد سا تھا بھائیوں میں۔ وہ جو 10 بھائی تھے وہ ان 2 بھائیوں سے حسد اس لیے کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شفقت کچھ زیادہ تھی ان کے ساتھ۔ تو اس حسد میں انہوں نے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کیا کہ تاکہ ابا کی پوری توجہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کرنے کے بعد وہ بنیامین کو بھی کچھ نہ کچھ تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے، حسد میں بنیامین کو بھی کچھ نہ کچھ ستاتے رہتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری توجہ وہ بنیامین پر ہو گئی تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری توجہ بنیامین کے ساتھ لگ گئی تھی، یعنی ایک الفت، ایک محبت بڑھ گئی تھی کہ میرے 2 بیٹے تھے، ایک رہ گیا ان میں سے، تو اس لیے زیادہ فکر توجہ کرتے تھے۔ لیکن اب کی دفعہ بھائیوں نے چاہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا، مصر کے جو بادشاہ تھے، اب تک ظاہر نہیں ہوا تھا یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھائی اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجنے پر راضی ہو گئے، اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں نے کس قدر اپنے دل پر پتھر رکھا ہوگا کہ پہلے ایک تجربہ غلط ثابت ہوا ہے لیکن پھر بھی اپنے بیٹوں کی بات کو رکھ رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں اس موقع میں اس عنوان سے کافی اچھی طرح وضاحت کر دی تھی، تو وہ کافی باتیں آ چکی ہیں کہ اپنے بیٹوں کی غلطی کے باوجود بھی ان کو معاف کر دینا اور ان سے نظر انداز کرنا، یہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو روانہ کیا بنیامین کے ساتھ، تو اب کی دفعہ کچھ نصیحت مختلف فرمائی ہے، اور فرمایا کہ بیٹا جب تم لوگ سارے بھائی ایک بڑی جماعت کی شکل میں جاؤ گے، 11 بھائی ہیں، 11 بھائیوں کی ایک جماعت، اور سب کے سب نوجوان، جسامت کے لحاظ سے صحت مند، قد و قامت کے لحاظ سے اچھی قد و قامت کے، شکل صورت کے لحاظ سے نبیوں کے گھرانے میں پلنے والے۔ تو اس لحاظ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو ایک نصیحت فرمائی کہ بیٹا جب تم مصر میں داخل ہونا تو ایک ساتھ داخل نہ ہونا، ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کی تم پر نظر پڑے کہ یار واہ، یہ سارے بھائی ایک جماعت کی شکل میں داخل ہو رہے ہیں، 11 بھائی ہیں، اور سب کے سب صحت مند، قوت والے، طاقت والے، اور کتنے جسامت کے لحاظ سے اچھے، ہر لحاظ سے اچھے۔ تو بسا اوقات اس طرح دیکھنے سے نظر لگ جاتی ہے، یہ حسد ہو جاتا ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں، انسان یا تو کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے یا حسد کرتا ہے، یا پھر اس کی نظر بد کسی کی ترقی اور کامیابی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لوگوں کے حسد سے بچنے کا اور لوگوں کی نظر بد سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور دونوں ہی چیزیں برحق ہیں۔ نظر بد کا لگنا بھی برحق ہے، حق ہے، سچ ہے۔ میں ابھی احادیث کا تذکرہ کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر بد کے لگنے کو حق فرمایا، اور اسی طرح حسد یہ بھی انسان کی فطرت کہ وہ کسی کی ترقی اور کسی کی اچھائی اور کسی کی کامیابی اور کسی کے اچھے کھانے پینے کو دیکھ کر بسا اوقات
انسان جلتا ہے، حسد کرتا ہے، کڑتا ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح کا مزاج بن گیا ہے کہ لوگوں کی ترقیاں کسی کو برداشت نہیں ہوتی. ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ جب کسی کی اچھائی کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہو تاکہ وہ تمہاری نظر بد کے سے محفوظ ہو جائے. لیکن آج کیا ہوتا ہے، ماشاء اللہ کے بجائے اس کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یا حسد اور غصے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا کیوں ترقی کر رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو، جو کہ یقینی بات ہے کہ ایک باپ کے 11 بیٹے ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کو ایک بیٹا دے دے وہ اتنا خوش نصیب سمجھتا ہے اپنے آپ کو. کسی کے 2 بیٹے ہوں وہ اپنے آپ کو کتنا، کسی کے 5 بیٹے ہوں، 5 کے 5 جوان ہوں اور سب کے سب باپ کا سہارا ہوں اور ہٹے کھٹے ہوں، صحت مند ہوں، تو باپ کتنا اپنے آپ کو ان بیٹوں کے درمیان چلتا ہوا فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے 5 بیٹے ہیں اور میں ان 5 کے درمیان کس طرح چل رہا ہوں اور یہ سب کے سب میرا سہارا ہیں اور یہ سب کے سب میرے بازو ہیں. تو انسان قدرتی طور پر بیٹوں کے ہونے سے اس کو ایک قوت اور ایک طاقت سی محسوس ہوتی ہے اور سامنے والا بھی دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ واہ آپ کے 5 بیٹے ہیں، آپ کے 8 بیٹے ہیں، یہاں تو 11 بیٹے تھے، وہ سب کے سب صحت مند. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ لوگ دیکھیں گے واہ 11 کی 11 بھائی، یہ کس کی اولاد ہیں یار، بڑا خوش نصیب باپ ہوگا. اس کی 11 بیٹے، 11 کے 11 جوان، صحت مند، بیماری معذوری سے محفوظ، جسمانی لحاظ سے خوب طاقتور. تو دیکھنے والے کو حسد ہو سکتا ہے یا نظر لگ سکتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس حسد سے، اس نظر بد سے بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو یہ تدبیر سکھائی کہ بیٹا الگ الگ ہو کر داخل ہونا، ایک ساتھ داخل نہ ہونا. یہاں سے یہ معلوم چلتا ہے اپنی کامیابی اور اپنی ترقیاں اور اپنی اچھائیاں چھپانی چاہیے، دکھانی نہیں چاہیے. بہت اہم بات اس درس سے اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں ڈالی ہے کہ ہم لوگ نا اپنے بچہ ہے، اب جیسے ایک معصوم سا بچہ ہے، چھوٹا ہے، اب چھوٹے بچوں کو عموماً سبھی کو اچھا لگتا ہے. اب کیا کرتی ہیں خواتین، معصوم سے بچے کو اچھے سے کپڑے پہنائیں گی اور نہ بڑا اچھا اس کو تیار کریں گی، پھر کسی شادی میں لے کر جائیں گی، پھر سب دیکھیں گے واہ کتنا اچھا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا ماشاء اللہ، سب یہ کہیں گے واہ بڑا صحت مند بیٹا ہے تمہارا، واہ بڑا خوبصورت بیٹا ہے تمہارا، واہ بڑی پیاری پیاری آنکھیں ہیں، واہ. اس طرح کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ بیچارہ لوگوں کی نظروں کا نشانہ بن کر نظریں کھا جاتی ہیں اس کو. ہوتا کیا ہے جب یہ خاتون اپنے بچے کو لے کر واپس آتی ہے گھر تو کہتی ہے پوری رات ہو گئی بچہ رو ہی رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا کیا تکلیف ہے. تکلیف کچھ نہیں ہے اس کو، لوگوں کی نظریں اس کو کھا رہی ہیں. اس لیے یہاں پہ یہ بہت اہم بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اپنی کامیابیاں، اپنی ترقیاں، اپنی دولت، اپنے مال کو چھپانا چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے. ہوگا کیا، یا تو لوگ حسد کریں گے یا لوگوں کی نظریں کھا جائیں گی. لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے اور لوگوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے سب سے بہترین راستہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا ایک ساتھ داخل نہ ہونا، الگ الگ داخل ہونا، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ تم سب بھائی ہو. کسی کو پتہ نہ چلے تم سب کے سب بھائی ہو، تم سب کے سب ایک باپ کی اولاد ہو، تاکہ کسی کی نظر ہی نہ لگے، تاکہ تم سے کسی کو حسد ہی نہ ہو، تم لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رہو. یہ بڑی اچھی تدبیر ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. دیکھیں نا قرآن کریم سے ہمیں یہی چیز تو سیکھنی ہے. قرآن کریم جہاں ہمارے دین کا تحفظ ہمیں سکھاتا ہے، جہاں ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کے راستے سکھاتا ہے، وہاں قرآن کریم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ اپنی جان و مالوں کا تحفظ بھی سکھا رہے ہیں. اپنے جان و مالوں کا، اپنی اولاد و نسلوں کا تحفظ بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو یہ کہا کہ بیٹا ایک ساتھ داخل نہ ہونا، ایک ساتھ جماعت کی شکل میں داخل ہوگے تو کسی کی نظر نہ کھا جائے، الگ الگ داخل ہونا. کس چیز سے بتانا مقصود تھا؟ نظر بد سے بچانا مقصود تھا. اب دیکھیں نظر بد کیا ہے، میں احادیث کی روشنی میں بتاتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نظر بد، میں نے نظر بد کی تشریح کر دی ہے کہ وہ کس طرح لگتی ہے. میں نے جو بچے کی شادی کی مثال دی آپ کو، نظر بد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بری نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈیا میں اتار دیتی ہے. یعنی انسان پر جب اگر کسی کی نظر لگ جائے اور وہ نظر اس کو کھا جائے تو بسا اوقات انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہے یہ نظر.
اگر مناسب انتظام نہ کیا جائے، فوراً پڑھائی نہ کی جائے، فوراً نظر اتاری نہ جائے، فوراً دعائیں نہ پڑھی جائیں. میں آگے ذکر کروں گا نظر بد سے محفوظ رہنے کی دعا بھی بتاتا ہوں. اور آپ نے فرمایا اسی حدیث میں کہ اونٹ کو ہانڈیا میں، یعنی اونٹ کو اگر خوبصورت جانور ہے اس کو نظر لگی، وہ گر گیا، اس پر چھری پھیرنے پڑ گئی، اب وہ چھری پھیر کے کہاں جائے گا؟ گوشت ہنڈی میں جائے گا، پکے گا. صحت مند اونٹ تھا، چلتا تھا، لوگ اس پر سواری کرتے تھے، لوگوں کے کام آتا تھا. نظر کھا گئی اس کو، وہ نظر کیا کھائی، وہ زندہ بھی نہیں رہ سکا، اس کو ذبح کرنا پڑ گیا، لوگوں کے نوالے بن گیا وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈیا میں، دیگچی میں، دیگ میں اتار دیتی ہے. ایک واقعہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سہل بن حنیف. یہ جسمانی لحاظ سے بڑے خوبصورت تھے، صحت مند تھے. ایک موقع پر انہوں نے نہانے کے لیے اپنی قمیص اتاری. جب قمیص اتاری تو ایک عامر بن ربیعہ، یہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کی نظر جب سہل بن حنیف کے جسم پر پڑی تو ایک دم زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا، میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا. یہ کہنا تھا کہ سہل بن حنیف ایک دم سے گر پڑے، بخار چڑھ گیا، تیز بخار چڑھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ سمجھ گئے کہ سہل کو کوئی بیماری نہیں بلکہ نظر لگی ہے. آپ نے فوراً عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وضو کرو، اور وضو کا پانی پھینکنا نہیں، کسی برتن میں جمع کرنا. جب انہوں نے وضو کیا اور برتن میں پانی جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی سہل بن حنیف پر ڈال دو، ان کے جسم پر ڈال دو. چنانچہ عامر بن ربیعہ نے وضو کیا، اس پانی کو جمع کیا اور وہ پانی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے بدن پر ڈال دیا گیا تو فوراً بخار اتر گیا، اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کسی سفر میں جا رہے تھے، اس سفر میں بھی روانہ ہو گئے. بخار آیا، گر گئے، صحت خراب ہو گئی، نظر بد کا اثر تھا، نظر بد اتر گئی، نظر بد کا اثر جسم سے ہٹ گیا، کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے تھے، روانہ ہو گئے. جب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں عامر بن ربیعہ کو یہ تنبیہ فرمائی جن کی نظر لگی تھی کہ بھائی کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے، کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تمہاری نظر ان کے بدن پر پڑی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم دعا دیتے، برکت کی دعا کہتے، ماشاء اللہ کہتے. تو ماشاء اللہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سکھایا ہے. بعض روایت میں ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب کسی اچھی چیز کو دیکھ کر پڑھ لیا جائے تو اس سے نظر بد کا اثر چلا جاتا ہے، نظر بد سے وہ چیز محفوظ رہتی ہے. اسی وجہ سے ہم نے اپنے اکابرین، اپنے بزرگان دین اور علماء کو دیکھا کہ وہ بار بار سورہ کہف کی آیت ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس آیت کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. اس آیت کی برکت سے وہ بچہ ہو یا کوئی چیز ہو یا کوئی گھر، خوبصورت گھر ہو یا خوبصورت کپڑے ہوں، تو وہ نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں. تو اس آیت کو پڑھنے کا معمول بنائیں. جب بھی کوئی ہم اچھی چیز دیکھیں، یہ ہماری کوئی اچھی چیز کوئی دیکھ رہا ہو، اس کو کہیں بھی ماشاء اللہ بول دو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی بچے پر نظر پڑے اور وہ بچہ خوبصورت معلوم ہو، کسی انسان پر نظر پڑے اور وہ جسمانی لحاظ سے صحت مند معلوم ہو، کسی کا کاروبار چلتا ہوا دکھتا ہو، تو بھائی خدا را اس کے کاروبار کو نقصان نہ پہنچائے اپنی نظر بد سے، خدا را اس بچے کی صحت کو نقصان نہ پہنچائے اپنی نظر بد سے، بلکہ فوری طور پر ہم اس کا ورد کریں، اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کس قدر اللہ نے خوبصورت بنایا، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عامر بن ربیعہ کو تنبیہ کی کہ کیوں کسی مسلمان بھائی کو قتل کرتے ہو اپنی نظر سے، کیوں کسی مسلمان بھائی کو قتل کرتے ہو اپنی نظر سے، تم نے کیوں نہ اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہا، برکت کی دعا کی. تم برکت کی دعا دیتے، ماشاء اللہ کہتے، وہ تو تمہاری نظر بد سے محفوظ رہتا اور اس کو بخار نہ چڑھتا، وہ گرتا نہ. تو معلوم ہی چلا کہ نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے، نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے. بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، نظر وظر کچھ نہیں ہے، نظر حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا النظر حق، یعنی نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے، یہ ہوتا ہے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس نظر بد سے اور نظر کے برے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ تاکید کی
اور ایک طریقہ سکھایا کہ بیٹا جب تم 10 بھائی اور ایک یہ بنیامین 11 بھائی مصر میں داخل ہوگے تو کسی کی نظر پڑ سکتی ہے، وہی دیکھ کر کہہ سکتے ہیں واہ ایک باپ کی اولاد سب کے سب صحت مند طاقتور جسمانی لحاظ سے قوت، تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے، یا ہو سکتا ہے کوئی تم سے حسد نہ کرے، تو کسی کی نظر بد سے بچنے کے لیے یا کسی کی حسد اور دل کے بغض اور دشمنی اور نفرت سے بچنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ جیسے کسی کی ترقی دیکھی، اب ترقی دیکھ کر حسد ہو گیا کہ یہ اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کے اتنا کاروبار کیوں چل رہا ہے، اس کا کام یہ اتنا کامیاب کیوں ہو رہا ہے، یہ بھی لوگوں میں حسد ہوتا ہے۔ تو بھائی سب سے بہترین چیز ہے نظر بد سے بچنے کے لیے اور حسد سے بچنے کے لیے اپنی ترقیوں کو چھپائیے، اپنی کامیابیوں کو چھپائیے۔ جیسے معصوم سے بچے کی آنکھ میں سرما لگا دیا جاتا ہے، کالا سرما یا کاجل بھر کر لگایا جاتا ہے، تو بڑی بوڑھی خواتین لگاتی، میں پوچھا بھی ایسا کیوں کرتی ہیں، کہ اس سے آنکھوں کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن اس سے زیادہ فائدہ یہ بچہ محفوظ رہے گا لوگوں کی نظروں سے، کیونکہ جب اس کے اوپر کالا ہوگا تو یہ لوگوں کی نظروں کو بھائے گا نہیں۔ تو بڑی بوڑھیاں نظر بد سے بچنے کے لیے گھر کی خواتین یہ کام بھی کرتی ہیں کہ بچے کی آنکھ میں بھر کے سرما یا کاجل لگا دیتی ہیں، جس سے اس کی آنکھ کے اطراف پورا کالا ہو جاتا ہے۔ تو بعض جو نئی نسل کی جو خواتین ہیں نا، جو نئی نسل ہیں، کم عمر لڑکیاں جو ہیں جن کی نئی شادی ہیں، وہ بولتی ہیں ہمارے بچے کو بدصورت بنا دیا۔ ان کو کیا پتا کہ یہ جو بڑی خاتون نے، بڑی بوڑھی نے یہ جو کام کیا ہے، یہ اس کے بچے کی حفاظت کے لیے تو کیا ہے، جس کو تم برا سمجھ رہی ہو۔ تم نہ سمجھ ہو، ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے، کم عمر ہو، تمہیں کیا پتا کہ تم اپنے بچوں کو اتنا بنا سنگار لے کر جا رہی ہو، تیار کر کے لے جا رہی ہو، کسی کی نظر پڑے گی، بیمار پڑ جائے گا، رات بھر روتا رہے گا، پریشانی تمہیں ہوگی۔ وہ بڑی بوڑھی دادی نانی نے بچے کو بچایا ہے کاجل اور سرما لگا کر۔ تو اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ نا اپنی ترقیاں اور کامیابیاں اور خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کری۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں وَلَمَّا وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جو یہ تمہیں تدبیر بتا رہا ہوں، یہ ظاہری ایک راستہ بتا رہا ہوں کسی تکلیف دہ چیز سے بچنے کا، باقی بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ چاہیں گے تو تم کسی برائی سے بچو گے، اس لیے بھروسہ تو اللہ پر ہی کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک چیز حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور سکھا دی، ہمیں اپنے بچوں کو سکھا رہا ہے، ہمیں بھی درس مل رہا ہے کہ دیکھو ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، دروازے کو تالے لگانے کے بعد بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ حفاظت تو اللہ ہی کریں گے، میں نے ایک اسباب اختیار کر لیا حفاظت کا، اپنی طرف سے حفاظت کا سبب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اب گھر کو گیٹ کو تالا لگا دی، اب تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے یہ دوائی کھا لی ہے، اب تو مجھے بیماری لگ ہی نہیں سکتی، میں اپنی صحت کا اتنا خیال کرتا ہوں، اتنی واک کرتا ہوں میں صبح، اب تو مجھے بیماری لگ ہی نہیں سکتی۔ بھائی یہ واک کرنا، یہ گھر کے دروازے کو تالا لگانا، یہ ظاہری سبب ہے، اصل بیماریوں سے اور حادثات سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ان سارے ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، ضروری اختیار کرنا ہے، واک بھی کرنی ہے، گھر کو بند بھی کرنا ہے، سب کرنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فیصلے کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں تو ایک ظاہری سبب اختیار کرنے کا کہہ رہا ہوں، باقی حکم تو اللہ کا چلتا ہے، اس لیے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اس لیے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو آیت نمبر 67 میں جو باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھائیں، بیان فرمائیں، بتائیں، وہ میں نے تقریباً ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب اگلی آیت ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے اپنے والد صاحب کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کیا۔ یہ اولاد کی سعادت مندی اور فرمانبرداری ہوتی ہے کہ بڑوں کی باتوں کو قبول کر لینا۔ بڑی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے کہ یہ نوجوان نسل جو ہوتی ہے، نوجوان بچے جو ہوتے ہیں، نوجوان بچے بچیاں، یہ اپنے کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری عقل تو بہت ہے، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، یہ بڑے بوڑھے کیا جانیں، یہ ابا کیا جانیں، یہ دادا کیا جانیں، یہ نانا کیا جانیں، اور نہ بڑے بوڑھوں کی باتوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔
بڑے بوڑھوں کی باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بڑے بوڑھوں کی باتوں کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ان کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، اور ایک اللہ کی ان کی باتوں میں، ان کی باتوں کے ساتھ اللہ کی مصلحت، اللہ کی مشیت، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے ان کی جملوں میں، ان کے الفاظ میں، ان کی باتوں میں. اس لیے نوجوان نسل کی، آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، آج کل کی تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، جن کو پتہ نہیں یہ بڑے بوڑھے ہمارے معاشرے کا کتنا بڑا سرمایہ ہے. یہ بزرگ، یہ ہمارے گھر کے بڑے، یہ دادا، یہ نانا، یہ والدین، یہ بوڑھے والدین، یہ ہمارے کتنے بڑے سرمایہ ہیں. ان کی قدر کب ہوگی؟ جب یہ گھر سے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. پھر گھر میں جب وحشت سی ہوتی ہے اور گھر سونا سونا لگتا ہے، ویرانہ ویرانہ لگتا ہے، رحمتیں اترنا رک جاتی ہیں، برکتوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے نزول رک جاتا ہے، پھر انسان کہتا ہے ارے وہ تھے تو کتنا گھر میں رونق تھی، ارے وہ رونق ان بزرگوں کے سائے سے تھی، ان کی برکتوں سے تھی، وہ چلے گئے تو اب ہم ان ساری رحمتوں سے محروم ہو گئے. اس لیے بڑے درد مندانہ انداز میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بڑوں کی قدر کرنی چاہیے، بڑوں کی قدر کرنی چاہیے. یہ بڑے ہمیشہ نہیں رہتے، یہ بڑے ہمیشہ نہیں رہتے، کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ بزرگ، یہ بڑے، یہ والدین، یہ اپنی زندگیوں کو پورا کر کے چلے جائیں گے، یہ اپنی زندگیوں کو پورا کر کے چلے جائیں گے. خدا را ان کی زندگیاں جتنی ہیں اتنی ان کی قدر کر لیں، ان کی ہر بات کو سر آنکھوں پر تسلیم کریں، سر آنکھوں من عن تسلیم کریں. جیسا یہ کہیں ویسا کر لیں، جیسا یہ سمجھائیں ویسا کر لیں. وہ شخص بڑی ترقیاں دیکھتا ہے اور وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے. بلکہ میں کہوں کہ وہ اگر مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا بن جاتا ہے، جو اپنے بڑوں کی باتوں کو سر و آنکھوں پر تسلیم کرتا ہے، من عن تسلیم کرتا ہے، فوری قبول کرتا ہے. اور جو اپنا دماغ چلاتا ہے کہ میں جانتا ہوں، آپ کو کیا پتا، آپ تو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، گھر میں پڑے رہتے ہیں، یہ ایسا نوجوان ترقی نہیں کرتا، ٹھوکرے کھاتا ہے، ٹھوکرے کھاتا ہے. تو بڑے بوڑھوں کی باتوں میں تجربہ بھی شامل ہے ان کی زندگی کا، اور اللہ کی مدد اور نصرت بھی شامل ہے. اس لیے جب بڑے بوڑھے کسی بات کو سمجھائیں تو بھائی ان کی بات کو مان لینا چاہیے، ان کی بات کو قبول کر لینا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے کہا تو بیٹے بڑے سمجھدار تھے، تو انہوں نے کہا جیسے ابا نے کہا ہے ویسا ہم کریں گے. چنانچہ سارے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سمجھانے کے مطابق مصر میں جب داخل ہوئے ہیں تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواہش کو انہوں نے پورا کر لیا. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کا ایک ارمان تھا کہ بیٹا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اس ارمان کو یہ جو سعادت مند بیٹے تھے انہوں نے پورا کر دیا. اپنے والد کے اس ارمان کو، اس بات کو پورا کر دیا کہ ابا نے کہا تھا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، ایک ساتھ داخل نہ ہونا. تو ابا کی بات کو پورا کر دینا یہ سعادت مند اولاد کی یہ ہوتی عادت. جو سعادت مند بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کی باتوں کو پورا کرتے ہیں، اور جو نافرمان ہوتے ہیں وہ والدین کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ٹھوکرے کھاتے ہیں، زندگی بھر ٹھوکرے کھاتے ہیں. زندگی کی ٹھوکروں سے بچنے کے لیے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بڑوں کی باتوں کو قبول کرنا، جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ کامیابی کا بہترین گر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء. حضرت یعقوب علیہ السلام ہماری طرف سے آئی بھی کسی چیز کو ٹال نہیں سکتے، بس وہ چاہتے تھے کہ ایک تدبیر بتا دیں اپنے بیٹوں کو، اور ایک دل کی ان کی بات تھی، وہ ان کے بیٹوں نے پوری کر دی. اللہ آگے فرما رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف میں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا. حضرت یعقوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا. وہ حضرت یعقوب جو تھے وہ ہماری طرف سے علوم نبوت کی سکھائے ہوئے تھے، ہم نے ان کو علوم نبوت سکھائے تھے. اللہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں، یعنی علم نبوت ان کو حاصل تھا، وہ علوم نبوت کی روشنی میں اپنے بیٹوں کو یہ باتیں سکھا رہے تھے. جو علوم نبوت اور علم نبوت اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں بھی ہوتی ہیں وہ نبوت والے علوم کی روشنی میں ہوتی ہیں. اور وہ نبوت والے علوم کہاں سے ملتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم دیتے ہیں. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والی باتیں جو ہوتی ہیں یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی والی باتیں ہوتی ہیں. یہ وہ باتیں نکلتی ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. ان کے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کے پیچھے اللہ کا علم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف بھی فرمائی
کہ وہ بڑے علم والے تھے، اور وہ علم کیا تھا؟ جو اللہ نے ان کو علم سکھایا تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو براہ راست اللہ کی طرف سے تعلیم ملتی ہے۔ کوئی نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، کوئی نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، انبیاء علیہ السلام براہ راست اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو علوم سے نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ علوم دیتے ہیں جو کسی کو نہیں ملتے۔ تو علوم نبوت یہ نبیوں کو ملتے ہیں، تو اسی نبوت کے علوم کی تعریف ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو الحمدللہ ہم نے آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔